أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत दुखान पहला रुकू नंबर 1 हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिर रब्बिका इन्नहु हुवस्समीउल अलीम रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन बल हुम फी शक्किन यलअबून फर्तक़िब यौम तअतिस समाउ बिदुखानिम मुबीन यग़शन नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम रब्बना अक्शिफ़ अन्नल अज़ाब इन्ना मुमिनून अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा व क़द जाअहुम रसूलुम मुबीन सुम्मा तवल्लव अन्हु व क़ालू मुअल्लमुम मजनून इन्ना काशिफुल अज़ाबि क़लीला इन्नकुम आइदून यौम नब्तिशुल बत्शतल कुब्रा इन्ना मुंतक़िमून वलक़द फ़तन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरऔन वजाअहुम रसूलुन करीम अन अद्दू इलैया इबादल्लाह इन्नी लकुम रसूलुन अमीन व अल्ला तअलू अलल्लाह इन्नी आतीकुम बिसुल्तानिम मुबीन व इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम अन तर्जुमून व इल्लम तु'मिनू ली फ़अतज़िलून फ़दअा रब्बहू अन्न हाउलाइ क़ौमुम मुजरिमून फ़अस्रि बिइबादी लैलन इन्नकुम मुत्तबऊन वत्रुकिल बहर रहवा इन्नहुम जुंदुम मुग़रक़ून कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नअमतिन कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन कज़ालिक वअौरथनाहा क़ौमन आख़रीन फ़मा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। सूरत दुखान 25वां पारा। सूरह मुबारक के 3 रुकू हैं
اور 59 آیات کریمات ہیں۔ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارک کی فضیلت میں حدیث پاک کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ مروی ہے۔ ایک دجال صغیر، چھوٹا شیطان، مدینہ منورہ میں جس کا نام تھا ابن سیاد۔ ابن سیاد وہ جادوگر اور کاہن قسم کا آدمی تھا، اور جنوں کے ساتھ اس کا رابطہ تھا۔ کبھی کبھار ایسا کرتا کہ کوئی نہ کوئی چیز چوری کر کے اور علم غیب کا دعویٰ کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت مبارک نازل ہوئی تو اس ظالم کا محاسبہ کیا، اس کی پکڑ کی ابن سیاد، اور اس کو کہا کہ کیا تیرے پاس نازل ہوتا ہے، کیا آتا ہے بتا۔ تو چوری چھپے ایک لفظ اس نے چوری کر لیا تھا، دخ، الدخان ہے سورہ مبارک کا نام۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اس آیت کریمہ سے ایک لفظ اس نے چوری کر لیا، دخ، دخ۔ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکسا فلن تعدو قدرک، تو ذلیل ہو جا، اپنی مقدار سے آگے نہیں بڑھ سکتا، جتنا تو نے چوری کیا ہے بس اتنا ہی تیرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے جو چوری کیا گیا۔ اس سورہ مبارک کے متعلق ایک نشانی تو وہ ہے جو قرب قیامت ہوگی۔ قرب قیامت ایک دھواں نکلے گا جو ساری دنیا پہ چھا جائے گا، اور مومن کو اس سے زکام جیسی کیفیت ہوگی، اور یہ وقوع قیامت کی علامت ہوگی۔ ایک دھواں وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، آپ کی حیاتی مبارکہ میں، جب قریش نے اسلام کو، قرآن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم سبع کا سبع یوسف، اے اللہ جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر قحط آیا تھا 7 سالوں کا، اس جیسا قحط ان کافروں پہ مسلط فرما دے۔ تو قحط نازل ہوا، اب وہ مردار کھانے لگے، ہڈیاں اور چمڑے کھانے لگے، تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ پھر آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے، قحط ختم ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو قحط ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ اپنے کفر پر اڑے رہے۔ یہ ساری باتیں سورہ مبارک میں تفصیل کے ساتھ آ رہی ہیں۔ حامیم والکتاب المبین، کئی مرتبہ عرض کیا کہ حامیم کا جو لفظ ہے یہ اب ان تمام صورتوں کے شروع میں آ رہا ہے۔ اچھے طریقے سے اس کا تلفظ اور ادائیگی پورے فہم کے ساتھ، یہ جو آیات کریمات ہیں، پہلی 2 آیات حامیم والکتاب المبین، یہ ہو بہو اسی طرح اس سے پہلے سورۃ الزخرف کے اندر آپ بھائی پڑھ چکے ہو۔ قسم ہے اس کتاب کی جو بیان کرنے والی ہے، المبین۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا، مبارکہ برکت والی رات۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم ہی ڈرانے والے تھے۔ ڈرانے والے تو اصل مقصد ہوتا ہے ڈرانا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے پیارے رسول کھڑے ہو جائیں اور ڈرائیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو یہاں جو لفظ آیا ہے لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات،
इसी रात को लैलतुल क़द्र कहा गया है, बल्कि पूरी सूरत अल्लाह ताला ने नाज़ल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। जो लैलतुल क़द्र है 23वें पारे में, उसी को यहाँ लैला मुबारका कहा गया है, और वो रमज़ानुल मुबारक में आखिरी अशरे में है। अल्लाह ताला का प्यारा अरशाद है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान करीम उतारा गया। तो वो रात लैला मुबारका है, वही रात लैलतुल क़द्र है, और वो रमज़ान में है। बाज़ लोगों ने यहाँ लैला मुबारका से मुराद वो शबरात शरीफ की रात ली है, शाबान की 15वीं रात। तो वो मुराद लेना बिल्कुल बातिल है, नाजायज़ है, और कुरान करीम की सरी नसूस के ख़िलाफ़ है। चुनाचे जब 15 शाबान का दिन आता है, अखबारात भरे होते हैं और रेडियो और टीवी स्टेशन के शबरात की ये फजीलत है, ये फजीलत है। हालांकि उस रात की फजीलत में कोई आयत नहीं, कोई एक हदीस भी नहीं है जो प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हो। लेकिन लोगों ने बहुत कुछ बना रखा है, वो लोगों का बनाया हुआ है। अल्लाह ताला और अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शबरात की फजीलत में कोई भी चीज़ नाज़िल नहीं फरमाई। वही लैला मुबारका है, वही लैलतुल क़द्र है, रमज़ान में है। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। उसी में हर मुहकम काम का फ़ैसला किया जाता है। जिस तरह एक सादी सी मिसाल है बात समझने के लिए, एक साल का बजट पेश होता है ना, हुकूमतों के बजट एक साल के, तो मामला तय पा जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने तो सारे फैसले अब्दुल आबाद से कर रखे हैं। और सूरह सजदा के अंदर के अल्लाह ताला जो फैसला फरमाते हैं, युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्द सुम्मा यारुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन। हजार साल के फैसले, और 1000 साल अल्लाह ताला के यहाँ एक दिन के बराबर है। तो यहाँ पर जो फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, उस रात में हर मुहकम काम का फ़ैसला किया जाता है। ज़िंदगी है, मौत है, रिस्क है, उरूज है, ज़वाल है, पूरे साल का बजट जो है वो फरिश्तों को सौंप दिया जाता है। तो ये जो फरमाया हमने उतारा, उतारने से मुराद कि कुरान मजीद को नाजिल करना शुरू किया। एक तो ये तफसीर है, और दूसरी तफसीर कि लौहे महफूज से आसमान दुनिया पे उतार दिया गया। फिर 23 साल में वक्फे से थोड़ा थोड़ा करके हालात और वाक़यात के मुताबिक कुरान करीम नाजिल होता रहा। और तीसरी तफसीर कि अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को सौंप दिया, फिर वो हालात और वाक़यात के मुताबिक अल्लाह के प्यारे नबी पर कुरान करीम पढ़ के सुनाते रहे। तो इस रात में हर काम का फ़ैसला कर दिया जाता है। चुनाचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, इन्नका लतरा रजुला यमशी फिल अस्वाक वक़द वक़ा इस्मुहु फिल मौता। लैलतुल क़द्र में एक बंदे का नाम लिख दिया जाता है कि आइंदा रमज़ानुल मुबारक से पहले इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते कि एक आदमी को तुम देखते हो बाज़ारों में चल रहा है, हालांकि उसका नाम मुर्दों में लिखा जा चुका है, तुम देखते हो चल फिर रहा है, बाज़ारों में आ रहा है, जा रहा है। अमरम मिन इंदिना, हमारी तरफ से
حکم کی وجہ سے۔ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بے شک ہم ہی بھیجنے والے تھے، رحمتًا من ربک، تیرے رب کی رحمت کے باعث۔ اللہ تعالیٰ خود بھی رحیم و کریم، اور پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی رحمت للعالمین۔ تو یہ جو قرآن کریم کا نزول ہے یہ خاص الخاص اللہ پاک کی رحمت ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین اور ان چیزوں کا رب جو ان دونوں کے درمیان ہیں۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں۔ فرتقب، سو انتظار کر، انتظار کرو، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا۔ دخان، دھواں، آپ نے پڑھا ہوگا بعض اوقات جب آپ سفر کرتے ہو تو لکھا ہوتا ہے انگریزی میں نو سموکنگ اور انگلش میں ممنوع التدخین، ممنوع التدخین عربی زبان میں التدخین، دخان، دھواں۔ یغشن الناس، وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں مفسر قرآن تھے، وہ نہایت جزم کے ساتھ فرماتے کہ اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جب اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط فرما دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی اہل مکہ کے لیے کہ اے اللہ، سب ان کا سب یوسفہ، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو 7 سال کا قحط آیا تھا اس طرح کا قحط ان پر مسلط فرما دے۔ چنانچہ قحط اور بھوک ان لوگوں پر مسلط ہو گئی، ہڈیاں کھا گئے۔ آدمی آسمان کی طرف دیکھنے لگتا تو بھوک کی وجہ سے اسے اپنے اور آسمان کے درمیان دھواں نظر آتا، اپنے اور آسمان کے درمیان دھواں نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ یغشی الناس، لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4821۔ تو اس میں یہ بیان ہے کہ اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جو اہل مکہ پہ نازل ہوا قحط اور بھوک کی وجہ سے۔ دوسری تفسیر اس دھوئیں سے جو قرب قیامت ہوگا وہ بھی احادیث کے اندر مروی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں قیامت کا ذکر کر رہے تھے، قیامت کا۔ فرمایا تم کس بات کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا جی قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم مجھ سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ آپ نے ان پھر 10 نشانیوں کا ذکر بھی فرمایا۔ ایک تو دھواں ہے جو قرب قیامت ہوگا، ایک دجال کا نکلنا، ایک دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا، یاجوج اور ماجوج، 3 خسف یعنی زمین میں دھنس جانا، ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور ان سب کے آخر میں ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی
اور لوگوں کو ان کے حشر کے مقام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال ستہ، 6 چیزیں ظاہر ہونے سے پہلے اعمال میں جلدی کر لو۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یا دھوئیں کا نکلنا، یا دجال، یا دابۃ الارض، یا تم میں سے کسی پر انفرادی عذاب یا سب پر اجتماعی عذاب نازل ہو جائے، اس سے پہلے اعمال میں جلدی کر لو۔ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2947۔ تو عزیز بھائیوں، 2 قسم کا دھواں، ایک وہ جو کفار پہ نازل ہوا بھوک اور قحط کی وجہ سے، اور دوسرا قرب قیامت، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ نبی کریم کے پاس آئے کہ آپ دعا فرمائیں اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ انا لہم الذکریٰ، ان کے لیے کہاں ہے نصیحت؟ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ یقیناً ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آ چکا۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور ظالم کہنے لگے، وقالوا، اور کہا ان کفار نے، معلم، سکھلایا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی سکھلا جاتا ہے، آپ کا کوئی استاد ہے جو آپ کو سکھلا جاتا ہے اور آپ ہمیں سنا دیتے ہیں۔ مجنون، دیوانہ ہے۔ توبہ، استغفر اللہ، کیسے بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے۔ اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہے، اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ اور ایسی آیات کریمات پڑھ کے کتنا انسان کو آنسو آتے ہیں جب ہمارے رسول، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ظالم کہتے معلم، معلم، کیسی بے ادبی کی بات ہے، اور کبھی مجنون کہہ دیتے۔ اِنَّا کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم یہ عذاب تھوڑی دیر کے لیے دور کرنے والے ہیں۔ انکم عائدون، بے شک تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، نبطش ہم پکڑیں گے، البطشۃ الکبریٰ بڑی پکڑ۔ تو بڑی پکڑ سے مراد ایک تو یوم بدر ہے۔ یوم بدر جب کفار پہ بڑی پکڑ آئی، صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، البطشۃ الکبریٰ یوم بدر، یہ یوم بدر ہے بڑی پکڑ۔ انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اور بعض مفسرین یہ بھی تفسیر کرتے کہ اس سے مراد قیامت کی پکڑ ہے، تو دونوں جگہ پر ہی پکڑ ہے۔ انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ان کے پاس ایک بہت باعزت رسول آئے، بڑی عزت والے۔ ان ادو الی عباد اللہ، یہ کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ آپ فرماتے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ جو تم نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو، ان کو آزاد کرو۔ آزادی بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، غلامی بڑی رسوائی ہے، ان کو آزاد کرو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اور یہی بات جنگ قادسیہ کے موقع پر ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے صحابی، انہوں نے ایرانیوں کے سردار رستم سے کہا، رستم سے۔ اب کئی لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں نا، رستم نام رکھ لیتے ہیں، یہ دنگل رستم ہے۔ رستم بھائی، رستم تو کافر تھا، کافروں والے نام، اور کئی اتنے بے نصیب ہیں اپنی دکانوں کا نام رکھ لیا ہے، رستم ڈیری۔ بھائی رستم ڈیری رکھ لو، فرعون ڈیری رکھ لو، کوئی عقل کی بات کرے نا۔ تو رستم کو کہا اللہ کے نبی کے صحابہ نے، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الی عبادت اللہ، ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ہم دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم آئے ہیں تمہارے خلاف لڑنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو آزاد کرو، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، تالو سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لانے والا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو، سنگسار، پتھر مار دو۔ یہ دعوت توحید بڑی پیاری دعوت ہے، لیکن سننے والا اسے گوارا نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو توحید کی دعوت دی تو باپ کہنے لگا لا ارجمنک، میں پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا ابراہیم، ورنہ میرے گھر سے نکل جا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے الگ رہو، الگ ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ، آخر حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی، اَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، یہ مجرم لوگ ہیں، مجرم لوگ۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، پس میرے بندوں کو رات کے کسی حصے میں لے جا، لے جا، اسرے کہتے ہیں رات کو لے جا، میرے بندوں کو رات کے وقت۔ انکم متبعون، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو، تمہارے پیچھے لشکر آئے گا فرعون کا۔ وَاتْرُکِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور سمندر کو اپنے حال پر ٹھہرا ہوا چھوڑ دے۔ رہوا کہتے ہیں ساکن ہونا، ٹھہر جانا، ٹھہر جانا۔ انہم جند مغرقون، بے شک وہ ایسا لشکر ہے جو غرق کیے جانے والا، غرق کیا جائے گا۔ کم ترکو من جنات وعیون، کتنے ہی وہ چھوڑ گئے باغات اور چشمے، باغات اور چشمے۔ وزروع، اور کھیتیاں۔ ومقام کریم، اور عمدہ مقام، بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلے سب چھوڑ کے غرق ہو گئے۔ ونعمت، اور خوشحالی۔ نعمت، یہ نون پر زبر ہے نا، تو اس کا معنی خوشحالی۔ کانوا فیہا فاکہین، جن میں وہ مزے اڑاتے تھے۔ کذالک، اسی طرح یہ واقعہ پیش آیا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، پس نہیں رویا ان پر آسمان اور زمین۔ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، اور نہ وہ مہلت پانے والے ہوئے، مہلت نہیں ان کو مل سکی بلکہ غرق کر دیے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔